بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شفن الكفين والقدمين مشربا حمرة ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤ كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ پچھلے ہفتے منگل کے دن میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ارادہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے کا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی ساخت اور جسمانی ترتیب کیا تھی، اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انسان آئے، ان سب انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور محققین یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان کا رنگ گورا ہو، بلکہ خوبصورتی کا مطلب ہے متناسب الاعضاء ہونا، یعنی ہر باڈی کے ہر عضو کا، ہر پارٹس کا ایسا ہونا جو بالکل مناسب ہو، ایک انسان کے مناسب ہو حلیے کے۔ تو اللہ نے اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت اور جسمانی حلیہ ایسا بنایا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی بھی انسان کا ایسا حلیہ مبارک نہیں تھا۔ جسم کی اور باڈی کے ایک ایک پارٹ کو اللہ نے گویا کہ انتخاب کر کے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شایان شان بنایا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ اجمل، آپ سے زیادہ احسن اور خوبصورت کسی عورت نے آج تک نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے بری پیدا فرمایا، کوئی جسمانی عیب نہیں تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ شاعر کہتا ہے کہ ایسا بنایا تھا جیسا کہ آپ نے چاہا، اے محبوب آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے جمال والے اور ایک تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرہ انور کی برکت سے چاند کو روشنی ملی، چاند کو نور عطا ہوا۔ یہ شاعر کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرنے کا جیسا حق ہے ایسا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قصہ مختصر، اس قصہ مختصر اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کا کمال دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک اور جسمانی ساخت اور جسمانی ترتیب بیان کی ہے وہ کسی بغیر مبالغے کے کی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا جیسے شاعر کرتے ہیں، شعراء کا مزاج ہے کہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، جیسا دیکھا ہو بہو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک صحابہ نے بیان فرما دیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور خلفاء راشدین میں سے چوتھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، قد مبارک کو بیان فرما رہے ہیں، ولا بالقصیر، نہ بہت زیادہ پستہ قد تھا، آگے روایت میں آئے گا درمیانی قد تھا، اونچائی کی طرف مائل تھا، درمیانی قد تھا، اونچائی کی طرف مائل تھا۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی بڑے سے بڑے قد کا صحابی آپ کے برابر میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معجزانہ طور پر ان سے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر پاؤں زمین پر گھسٹتے تھے، گھوڑے پر بیٹھ کر پاؤں زمین پر لگا کرتے تھے، لیکن جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں کھڑے ہوتے تھے تو معجزانہ طور پر چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ یعنی ہر جسمانی عیب سے اللہ نے اپنے نبی کو پاک رکھا ہے۔ ضخم الرأس واللحیۃ، فرماتے ہیں حضرت علی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، چھوٹا سا سر ہوتا ہے یہ خوبصورتی کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، خوبصورتی کے ساتھ بڑا سر تھا۔ واللحیۃ، اور دھاڑی مبارک گھنی تھی، دھاڑی مبارک گھنی تھی۔ شفن الکفین والقدمین، ہاتھوں کے اور پیروں کے جوڑ مضبوط تھے، موٹے تھے۔ یہ جو جوڑ ہوتے ہیں ہاتھوں کے پاؤں کے یہ مضبوط اور موٹے تھے جیسے ایک طاقتور انسان کے ہوتے ہیں۔ مشربا حمرتا، رنگ مبارک کا بیان، رنگ کیسا تھا؟ لال، مشربن حمرہ، سفید رنگ جسے لالی پلا دی گئی ہو، سبحان اللہ، گورا چٹا رنگ، جیسے سفید رنگ ہو اور اس کے اوپر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا، ایسا رنگ، گلابی رنگ جسے کہتے ہیں گلابی رنگ تھا، گورا چٹا رنگ تھا۔ مشربن حمرہ کیسی ترجمانی کی کہ جسے لال رنگ پلا دیا گیا۔ ایک رنگ تو بالکل سفید ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں لگتا، ایک رنگ ہوتا ہے گلابی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گلابی تھا۔ ضخم الکرادیس طویل المسروبہ، ہاتھوں اور پاؤں مبارک پر گوشت تھا اور جوڑ موٹے تھے، یعنی جو جوڑ ہوتے ہیں یہ موٹے تھے اور ہاتھوں پاؤں پر گوشت پر تھا۔ ایک تو ہوتے ہیں بالکل پتلے دبلے سے ہاتھ پیر، ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی کے ہاتھ پیر پر گوشت تھے۔ فرمایا طویل المسروبہ، مسروبہ کہتے ہیں ایک بالوں کی لکیر، سینے سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی لکیر تھی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پورے جسم پر بال ہی بال ہیں، وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے سب سے خوبصورت پیدا فرمایا تھا تو بالوں کی ایک لکیر تھی، ہلکے ہلکے بال سینے پر تھے اور ایک بالوں کی لکیر سینے مبارک سے چل کر ناف تک چلی گئی تھی۔
اسے کہتے ہیں مسروبہ، طویل المسروبہ. اذا مشى تکفأ تکفؤا کأنما ينحط من صبب، جب آپ چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے گویا اونچائی سے اتر رہے ہوں. یہ چال مبارک تھی. آپ نے ڈھالان سے اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، اونچائی سے اترتے ہوئے، ڈھال سے اترتے ہوئے انسان کیسے چلتا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک تھی. قدم کو اٹھا کر طاقت کے ساتھ ایک پیر گھسٹ کر چلنا یہ بھی بے ادبی ہے، بد تہذیبی ہے. پیر اٹھا کر چلتے تھے ہمارے نبی، اور ایسے چلتے تھے تیزی کے ساتھ جیسے اونچائی سے اتر رہے ہوں. یہ چال مبارک تھی. اور فرمایا لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ حضور سے بعد میں کسی کو دیکھا. اللہ نے ایسا جسم مبارک عطا فرمایا تھا. اگلی روایت میں حضرت علی کی روایت ہے اور تفصیلی روایت ہے. فرماتے ہیں کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن بالطویل الممغط. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلیہ مبارک بیان فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے. طویل الممغط، بہت لمبے قد کے نہیں تھے. ولا بالقصیر المتردد، اور نہ بہت پستہ قد کے تھے، چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے. وکان ربعۃ من القوم، بلکہ متوسط قد کے تھے. ولم یکن بالجعد القطط ولا بالسبط، بالوں کا بیان ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک بہت زیادہ گھگریالے نہیں تھے. ولا بالسبط، اور نہ بالکل سیدھے تھے. دیکھیے بال تین طرح کے بال ہوتے ہیں. اللہ نے سب سے خوبصورت بال اپنے نبی کو عطا فرمائے تھے. سب سے خوبصورت بال پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک بہت زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں، اور نہ بالکل سیدھے تھے. یہ بھی خوبصورت نہیں سمجھے جاتے. ایک ہوتے ہیں ہلکا سا اس میں لہر اور ہلکا سا گھنگریالا پن. اس کو علماء نے لکھا ہے جیسے کوئی تالاب ہے اور اس میں ایک ڈلا پھینکا جائے بیچ میں تو اس میں ایک لہریں سی بنتی ہیں. اس طرح کی لہر اور خم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک میں تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے بال رکھنا ثابت ہے. سر پر 3 طرح کے بال رکھتے تھے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. جن وفرا، لما، جمہ. وفرا کہتے ہیں کانوں کی لو تک، کانوں کی لو تک، یعنی سارے بال ایک سار اور کانوں کی لو تک لے جا کر یہاں سے کٹنگ کر دی، یہ وفرا کہلاتے ہیں. دوسرے بال مبارک تھے لمتن، کانوں کی لو سے تھوڑے نیچے گدی تک. اور ایک ہے جمتن، یہ تھوڑے سے اور بڑے کاندھے تک. تو یہ 3 طرح کے بال مبارک تھے. دراصل جب کٹواتے تھے تو یہاں تک کٹواتے تھے، کانوں کی لو تک. تھوڑے سے اور بڑھ گئے تو لما ہو گئے، تھوڑے سے اور بڑھ گئے تو وہ نیچے تک چلے گئے. زیادہ لمبے بال عورتوں کی طرح رکھنا یہ سنت نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک زیادہ سے زیادہ گردن سے تھوڑے سے نیچے تک جاتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کٹوا دیتے تھے. اور زیادہ تر عمر میں اکثر اوقات میں بال مبارک لمبے رکھے ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے. زلفیں مبارک تھیں. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر منہ مبارک نکلتے رہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر بال مبارک ہے اور فلاں جگہ زیارت ہوگی. ان کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع، تو اس وقت اپنے بال مبارک بالکل منڈوائے تھے اور صحابہ میں تقسیم کر دیے تھے. لیکن جہاں پر زیارت کروائی جا رہی ہے اس زمانے میں کہ فلاں جگہ بال مبارک ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ وہی بال ہوں.
تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تکذیب کرتے نہ سچ مانتے، نہ ہم جھٹلاتے ان کو نہ ہم سچ مانتے، اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اگر ہم نے جھٹلا دیا کہ بھائی وہ نہیں ہے اور ہوئے تو گناہ ہو جائے گا، اور ہم نے اگر کہا کہ ہاں وہی بال مبارک ہیں اور نہ ہوئے تو تب بھی جھوٹ۔ لا نصدق ولا نکذب، نہ جھٹلاتے نہ سچ مانتے۔ ہاں اگر کسی کے پاس سند ہے، جیسے ترکی وغیرہ میں بادشاہوں سے خلافت عثمانیہ کے زمانے سے اگر کوئی بال چلے آ رہے ہیں یا شیخوں کے پاس ہیں، تو ان کے بارے میں مطلب یہ سمجھیے کہ آپ 80-90% یقین ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک حجۃ الوداع کے موقع پر جب سر منڈوایا تھا تو صحابہ میں تقسیم فرما دیے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہی چلے آ رہے ہوں۔ تو 3 طرح کے بال مبارک رکھتے تھے، اور بال مبارک کیسے تھے؟ نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ہلکا سا خمدار، ہلکے سے خم لیے ہوئے، کان جعدن رجلن، صحابی کہتے ہیں ہلکا سا خم لیے ہوئے بال تھے۔ ولم یکن بالمطہم ولا بالمکلثم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ نہ بہت زیادہ پھولا ہوا تھا نہ بہت زیادہ گول تھا، بہت زیادہ پھولا ہوا گال پھولے ہوئے ہوں ایسا بھی چہرہ انور نہیں تھا، بہت زیادہ موٹا چہرہ ہو ایسا بھی نہیں تھا۔ لیکن وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور میں گولائی تھی۔ ایک ہوتا ہے لمبا چہرہ، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ دیکھو یہاں پر تو صرف ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنی ہے، ہمیں تو اپنے نبی کا حلیہ جاننا ہے کیسا تھا۔ تو ہمارے نبی کا حلیہ مبارک چہرے میں گولائی تھی، ہلکی سی گولائی تھی خوبصورتی کے ساتھ۔ مشربن، اور لال رنگ کی ملاوٹ تھی، یعنی گلابی رنگ تھا۔ ادعج العینین، ادعج العینین، ادعج العینین کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کی پتلی انتہائی کالی، اور جو سفیدی ہے وہ انتہائی سفید۔ آنکھیں کا ایسا ہونا ادعج العین کہلاتا ہے کہ آنکھوں کی جو کالا پن ہے وہ بالکل کالا ہو، اور آنکھوں کا جو سفید پن ہے وہ بالکل سفید ہو۔ ایسی ہمارے نبی کی آنکھ تھی، ادعج العینین، کتنی خوبصورت آنکھ ہوگی، سبحان اللہ۔ اہدب الاشفار، پلکیں بڑی تھی، پلکیں مبارک بڑی تھی۔ جلیل المشاش، اور ہڈیوں کے جوڑ موٹے تھے۔ والکتد، کتد کہتے ہیں اس کو، یہ شولڈر جو کندھا مبارک ہے یہ بھی موٹا تھا، جیسے طاقتور انسان کا ہوتا ہے، یہ شولڈر کا حصہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی موٹا تھا۔ اجرت، اجرت کے معنی ہیں جس کے جسم پر زائد بال نہ ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر زائد بال نہ تھے، بلکہ ذو مسروبہ، ایک لمبی لکیر تھی جو سینے سے لے کر ناف تک چلی گئی تھی۔ شثن الکفین والقدمین، ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ اذا مشا یتقلع کانما یمشی فی صبب، حضرت علی کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے تو پاؤں اٹھا کر مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے، گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈھال سے اتر رہے ہیں، اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ اور ایک خاص صفت اور بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، جب متوجہ ہوتے تھے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ یہ خاص سنت تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ادھر سے بلایا تو آپ اس طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ پورے اس کی طرف گھوم جاتے تھے۔ پیچھے سے کسی نے بلایا تو اس طرح نہیں، بلکہ پورے گھوم جاتے تھے۔ یہ ایک خاص سنت ہے، تاکہ برابر میں جس نے بلایا ہے اس کو ایسا نہ لگے کہ میری بے قدری کی جا رہی ہے۔ کسی نے ادھر سے آواز دی تو صرف چہرہ گنوا کر اس طرح نہیں پوچھتے تھے، پورے گھوم جاتے تھے۔ بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، آپ کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان خاتم النبوت تھی، مہر نبوت تھی، اور وہ تمام انبیاء کرام میں آخری نبی ہیں، اس کی علامت تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی
اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی رسول آنے والا ہے. اور اللہ نے ایک ظاہری علامت عطا فرمائی تھی جسے کہتے ہیں مہر نبوت. یہ مہر نبوت کہاں تھی؟ روایتوں میں مختلف جگہ بیان آیا ہے. صحیح مقام جو علماء نے بیان کیا ہے، ہمارا دل جو ہے اس کے بالکل پیچھے تھی. جیسے یہ دل ہے، اس دل کے بالکل پیچھے. کیسی تھی؟ سائز کتنا تھا؟ جیسا کہ کبوتر کا انڈا ہوتا ہے، کبوتر کے انڈے جتنا سائز تھا، کبوتر کے انڈے جتنا سائز تھا. اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ توجہ حیث شئت فإنک منصور. آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کی مدد اللہ فرمائیں گے. سبحان اللہ، یہ لکھا ہوا تھا اس پر. اور یہ آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل تھی اور مہر تھی کہ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا، تو اللہ نے آپ کو ایک ظاہری مہر عطا فرمائی تھی. اور پچھلی جو کتابیں توریت اور انجیل ہیں ان میں نبی آخر الزماں کی علامت لکھی ہوئی تھی. چنانچہ جو آدمی توریت اور انجیل کا مطالعہ کر کے آتا تھا اور وہ حلیے مبارک سے پہچاننا چاہتا تھا تو وہ مہر نبوت دیکھتا تھا کہ مہر نبوت ہے یا نہیں ہے. یہ مہر نبوت تھی. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصی سنت اس میں بیان کی گئی ہے. سینے کے اعتبار سے بڑے سخی تھے، یعنی سخاوت آپ کا وصف خاص تھا. حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے، لیکن ہمارے نبی کے سامنے حاتم طائی کی سخاوت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت طوفان اور آندھی کی طرح ہوتی تھی. جو بھی آپ کے پاس ہوتا تھا اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. اور کبھی کسی کو لا نہیں کہتے تھے. لا کے معنی نہیں، عربی میں لا کہتے ہیں نہیں کو. اصدق الناس لہجتاً، اور زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے. یہ بھی ایک خاص سنت ہے، سب سے بڑی سنت سچ بولنا. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، اور مزاج کے اعتبار سے بہت نرم تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج غسیلہ نہیں تھا، بہت نرم مزاج تھا، بہت اچھا مزاج تھا. لہجہ میٹھا، مزاج نرم، یہ بھی تو ایک سنت ہے. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ معزز تھے. من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تھا تو وہ رعب میں آ جاتا تھا، ایک دم رعب پڑتا تھا، جلال اور دبدبا. لیکن ومن خالطہ معرفتاً، جو آپ کے ساتھ گھل مل جاتا تھا، پہچان لیتا تھا، احبہ، محبت کرنے لگ جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ کے ساتھ جو بھی رہتا تھا وہ آپ سے محبت کرتا تھا. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جو اندر ہے جو باہر ہے وہ ایک ہو، تو پھر اس آدمی کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں. یقول ناعتہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا بس یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.